ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما
صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل کی دعوت اور پیغام حق کی بنیاد تقویٰ تھا۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی بات کو تسلیم کروانے سے پہلے، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت سے پہلے جس بات کو منوانا چاہا وہ تقویٰ تھی۔ فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اے ہماری قوم، اللہ سے ڈر جاؤ، خدا خوفی، پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرو۔ وَأَطِيعُونَ، اور اس کے بعد فرمایا ہماری اطاعت۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ خبر دی ہے کہ تمام کی تمام عبادات، تمام کے تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کا مطلوب و مقصود بھی تقویٰ ہے۔ کہ اللہ سے ڈر کر اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے رب کبریا کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی کو ترک کیا جائے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑنے اور ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی خارزار راستے سے گزر رہا ہوتا، دائیں اور بائیں کانٹے جھاڑیاں ہوتی، اگر تھوڑی سی بھی بے پرواہی اور بے تنائی کا مظاہرہ کرے گا تو دامن ان کانٹوں سے الجھ جائے، لباس کے تار تار ہونے کا خطرہ۔ اسی طرح کوئی نفیس الطبع، پاک دامن اور مطہر آدمی کسی گندے اور غلیظ راستے سے گزرتا ہے تو اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ کہیں غلاظت اور گندگی کے چھینٹے مجھ پر نہ پڑ جائیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ اگر میں نے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑا تو جل جاؤں گا، اگر آگ کا شعلہ میرے قریب ہوا یا میں اس کے قریب پھٹکا تو اپنی لپیٹ
میں لے کے مجھے خاکستر کر دے گا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے دامن کو کانٹوں سے الجھنے سے بچاتا ہے، جس طرح کوئی نفیس الطبع آدمی اپنے آپ اور اپنے لباس و جسم کو گندے اور غلیظ چینٹوں سے بچاتا ہے، جس طرح کوئی شخص آگ کے جلانے کے عمل سے ڈر کر اپنے آپ کو آگ کے انگاروں اور شعلوں سے بچاتا ہے، اسی طرح ایک مومن اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کانٹوں سے الجھنے کے بعد دامن کو چھڑایا جا سکتا ہے، غلاظت کو دھویا جا سکتا ہے، آگ کے جلے ہوئے کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی معصیت میں فنا کر کے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے عقیدہ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اللہ کی نافرمانیوں سے اور اس کی معصیتوں سے بچاؤ۔ اور یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے، یہ تقوی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا کی شمع فروزہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے نا تو انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاتے، بچ جاتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کلام مقدس میں بڑے مختصر لیکن جامع ترین لفظوں میں یہ ہدایت اور حکم جاری اور نافذ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میرا حکم یہ ہے، ایایا، خاص مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ لا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، جن سے تم ڈرتے ہو ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ڈرتے ہو تو اپنے خالق و مالک سے ڈرو، وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو۔ لا تخافوا، کسی کا خوف اپنے دل میں مت رکھو۔ ہاں، اگر خوف رکھنا ہے تو وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں فقط اور صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اور جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی معصیتوں سے ڈرتا ہے، اور گناہ کر کے ڈرنا تو ایک فطری عمل ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کے خوف کی شمع فروزہ ہوتی ہے نا تو وہ بغیر گناہ کیے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، بغیر گناہ کیے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مقام حدیبیہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بڑا عجیب و غریب معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو مسلمانوں نے ظاہری طور پر اپنی شکست متصور کیا۔ حالات ہو جاتے ہیں ایسے،
لیکن ظاہری کمزوریوں کے باوجود مومن جس کا رب سے تعلق ہو وہ کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں رہتا۔ حضرت عمر فاروق جیسے آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑا ذلت آمیز معاہدہ، ہم اس معاہدے کو کس طرح قبول کریں؟ اور یہ موقع ہمیں پوری 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ملتا ہے کہ آقا نامدار نے حکم کیا ہو اور صحابہ نے حکم رسول کی تعمیل میں پس و پیش کیا ہو۔ یہ ایک موقع ہمیں ایران کی عادت میں تھے 1400 صحابہ، قربانیاں ساتھ تھی، مشرکین نے مکہ نے رکاوٹ ڈالی کہ ہم نہیں آنے دیں۔ بات لمبی ہے، المختصر پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجے، ان کی طرف سے سفیر آئے، بالآخر فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، اور اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان باوجود اس کے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیاں ساتھ ہیں، لیکن وہ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کے عمرہ کریں۔ اب یہ بڑی عجیب بات، ظاہر ہے واپس جائیں گے لوگ پوچھیں گے عمرہ کر آئے تھے؟ احرام باندھ کے گھر سے گئے؟ کہتے نہیں ہم نے عمرہ تو نہیں کیا۔ ظاہر ہے سکی ہوتی ہے، خفت ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی، اور بھی جو شرائط تھی وہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کو اپنے لیے نقصان دہ متصور ہوتی، بڑے پریشان مسلمان اس معاہدے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانیاں لائے ہو ان کو ذبح کر دو، احرام کھول ڈالو، واپس چلو، اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے۔ اس سال اللہ بغیر عمرے کی ادائیگی کے ہم سب کو عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا، لیکن ثواب کا وعدہ یا یقین دہانی الگ بات ہے، عمرہ کر لینا اور بات۔ فرمایا قربانیاں کرو، احرام کھولو۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے فوراً قربانی نہیں۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں رسول اکرم کی معیت میں تھی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ میں نے ان کو کہا قربانیاں کرو، انہوں نے ابھی تک جانور ذبح نہیں کیے۔ یہ اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی نہیں۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیے انہوں نے تعمیل میں تاخیر کی، ممکن ہے کہ آپ کے اس فیصلے میں کسی رد و بدل کا ان کو امکان، اب ان سے عمل کروانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خود اپنی قربانی کو ذبح کریں اور احرام کھولے، دیکھتے ہیں پھر کون تعمیل نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول باہر آئے اور آ کر سب سے پہلے اپنے جانور کی گردن پہ چھری چلائی اور احرام کھول ڈالا۔ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ سب نے جانور ذبح کی اور احرام کھول دیا۔ یعنی اس معاہدے کی وجہ سے صحابہ دل برداشتہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے اس دل برداشتگی کے ساتھ صحابہ کو لیا اور مدینہ کی طرف واپس جانے لگے۔ ابھی مدینہ نہیں پہنچے، راستے میں ہی تھے کہ اللہ نے ایک سورہ نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ الفتح رکھ دیا۔ سورت کا نام ہی الفتح رکھ دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں نقصان ہوا، نہیں، بلکہ جس معاہدے کو تم اپنا نقصان اور اپنی شکست سمجھتے ہو، در حقیقت یہ تمہاری فتح ہے۔
فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا. صرف فتح ہی نہیں کہا، فتح مبین کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ جو صحابہ کو ناگوار خاطر گزر رہا ہے، یہ در حقیقت آپ کی فتح مبین کی ابتدا اور بنیاد ہے. اور دنیا نے دیکھا پھر سن 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، اور تیسرے ہی سال سن 8 ہجری میں اللہ نے پورے مکہ کو انہی صحابہ کے ہاتھوں فتح کروا دیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. 13 سال مکے میں، 6 سال مدینے میں، کتنے بن جاتے ہیں جی؟ 19 سال. 19 سال میں جو کام نہ ہو سکا، اللہ نے اس معاہدے کی برکت سے 3 سالوں میں، بلکہ تیسرے سال میں، ابھی 3 سال مکمل نہیں ہوا، تیسرے سال میں اللہ نے یہ کام کروا دیا اور مکہ فتح ہو. ایک بات تو یہ. دوسری جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ اگلی آیت میں فرمایا، پہلے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آگے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محمد الرسول اللہ، کائنات میں آپ ہی وہ واحد شخصیت ہے جن کو اللہ کریم نے یہ سند اور یہ ڈگری عطا فرمائی. وہ یہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے حبیب، اگر آپ سے پہلے کوئی گناہ ہوا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، اور آئندہ زندگی میں بھی ہم آپ کو مغفرت کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو پہلے بھی گناہوں سے پاک رکھا اور آئندہ بھی گناہوں سے پاک رکھیں گے. اور ایک معنی یہ کہ دنیا والوں، اگر اول و آخر اس کائنات میں کوئی مغفور ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی. کوئی گناہ آپ کے نامہ عمل میں ہے ہی نہیں، ہے نا؟ آپ کا نامہ عمل ہر گناہ، ہر کوتاہی، ہر خامی سے اللہ نے پاک کر دیا. فطری طور پر کہیں نہ کہیں کوتاہی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی بھول اور نسیان کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دیا. نہیں سمجھے؟ ہر کسی کی بھول، نسیان اس کے لیے خسارے کا سبب بنتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اور امت محمدیہ، آپ کے نبی اور رسول کے نسیان اور خطا کو بھی اللہ نے پوری امت کے لیے رحمت بنا دی. پوری امت کے لیے رحمت بنا دی. ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ جماعت کے ساتھ. اور اللہ کے بندوں کتنے فرض ہیں؟ پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ کبھی کرو، پڑھا کرو، فرض ادا کیا کرو، نماز میں کوتاہی اور سستی نہ کیا. اب 2 پڑھ لیتے ہیں غلطی سے، 3 پڑھ لیتے ہیں، بھول کر 4 کے بجائے 5 پڑھ لیتے ہیں. مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا. ہم یہی سوچتے تھے کہ 4 کے بجائے 5 پڑھ، غلطی ہو گئی، اب پھر بسم اللہ.
اب پھر شروع کرنے پڑتے نا جی، 5 پہلے پڑھ بیٹھے اور کتنے پڑھنے پڑتے؟ 9، تب کہیں جا کر تلافی ہو۔ 3 پڑھ لیتے غلطی سے، سلام ہو گئی، 3 ہو گئے، اب کیا کریں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی مسئلہ شریعت میں کوئی واضح نہیں ہے، لہذا پھر بسم اللہ کریں، لہذا 4 کم از کم آپ پڑھ لیں، اگر نہ بھولے تو کتنے ہو گئے پھر؟ 7۔ سرور کائنات علیہ السلام زور کی نماز پڑھاتے، بجائے 4 رکعتوں کے 3 رکھتے، پڑھا کر سلام پھیر دیا، مصلی سے اٹھ کر مسجد نبوی کے سین میں جا کر تشریف فرما ہو کے چبوترا تھا بیٹھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ۔ اب صحابہ کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے حبیب نے 4 کے بجائے آج 3 رکعتیں پڑھائی، آپ اس میں خسر کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے، کانا پوسی کرنے لگے کہ 4 کے بجائے آج 3 رکعتیں پڑھائی، لیکن حضرت کو کہے کون؟ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اب کون کہے؟ آپ اس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ نسبتاً کوئی دوسرے صحابہ سے لمبے تھے، صحابہ ان کو ذوالیدین کے نام سے پکارا کرتے تھے، لمبے ہاتھوں والے۔ وہ بندہ خدا کوئی تھوڑا سا بے دڑک اور بے باک سا آدمی تھا، اس کے کان تک بات پہنچی، اس نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں، تم نہیں پوچھتے نا، تمہیں شرم آتی ہے یا احترام کرتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں، شریعت میں کوئی احترام ہو؟ مسئلہ پوچھنے میں کوئی احترام؟ اب کئی بیچارے ہیں نا، سر جھکا کر دو زانوں بیٹھے رہتے، جو مولوی صاحب کہتے رہے یہ سر جھکائے، اور خدا کے بندے سمجھ نہیں آتی تو پوچھو۔ کہتے ہیں نہیں جی، حضرت صاحب کے سامنے ہم بولے، یہ احترام ہے۔ آدھی رات کے وقت صحابیات، آدھی رات کے وقت کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوتی اور حضرت کو جگا کر مسئلہ دریافت کیا کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ مسئلہ۔ آدھی رات کا وقت ہے، کاشانہ نبوت پہ حضرت زینب حاضری دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے زینب کیا بات ہے اس وقت؟ زینب فرماتی ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤ، اٹھاؤ۔ صدیقہ کونین فرماتی ہیں زینب نہیں، اللہ کے رسول تھکے ہارے ہیں، رات کے چند لمحے آرام کے لیے ملتے اور تم آرام نہیں کرنے دیتی، میں نہیں جگاؤں گی اللہ کے رسول۔ کہنے لگی بی بی جگاؤ، مسئلہ پوچھنا اور ضروری مسئلہ پوچھنا ہے اور رسول اللہ سے ہی دریافت کرنا۔ عائشہ فرمانے لگی نہیں، میں نہیں اٹھاؤں گی اپنے رسول، رات کو تو کم از کم آئے۔ فرمانے لگی کہ رات کا ہی مسئلہ ہے اور رات کو ہی پوچھنا ہے، صبح تک انتظار نہیں ہو سکتا۔ ان کا تکرار ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کیا بات ہے؟ زینب خوش ہو گئی کہ عائشہ صدیقہ کی محنت سماجت سے تو جان چھوٹی نا۔ کہنے لگی یا حضرت میں زینب ہوں اور مسئلہ پوچھ۔ فرمایا کون زینب؟ کئی زینبیں ہیں مدینے کے اندر، بتاؤ کون ہو؟ فلاں زینب۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام مخصوصہ سے گزر رہی تھی اور اب میں رات کے حصے میں پاک ہو چکی، مسئلہ یہ پوچھنا ہے
کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ مسئلہ پوچھنا اپنی جگہ، مسئلے کی نوعیت پر بھی آپ غور کریں۔ یہی ہے وہ خواتین کہ جن کے لیے اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام بنائے، کہ جن کو رات کے پچھلے پہر بھی اپنی نمازوں کی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہم نے طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کر لی، اب آیا نماز اس وقت ادا کرنی ہے یا نہیں؟ وقت ہے یا نہیں؟ اگر وقت ہے تو میں نماز ادا کروں۔ میری ماں اور بہنوں، نماز کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نماز عشاء کا وقت ہے، جاؤ پاک ہو کر غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے نماز ادا کرو، ابھی نماز کا وقت ہے۔ شریعت کے مسئلہ کے دریافت کرنے میں کوئی امر مانے نہیں سمجھ۔ کہتے ہیں بزرگوں نے جو فرما دیا ٹھیک ہے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، ہمارے ماں باپ ان پاک دامن شخصیتوں کی قدموں پہ قربان ہوں کہ جنہوں نے ہر مسئلے میں بڑے ادب سے وضاحت طلب کی اور امت کو رہنمائی نصیب ہو۔ کوئی پوچھ رہا ہے اللہ کے حبیب بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں یہ افضل عمل ہے۔ کوئی پوچھ رہا اللہ کے حبیب بتائیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول بتلائیے، اے اللہ کے حبیب وضاحت فرمائیے کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے؟ اللہ کے رسول وہ عمل بتلا رہے ہیں۔ کوئی سوال کر رہا اللہ کے رسول یہ فرمائیے، یہ ارشاد فرمائیے کن کاموں سے اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول ان باتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی والے کام۔ کوئی پوچھتا اللہ کے حبیب بتائیے اللہ کا حق کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول بندوں کا حق کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے اللہ کے رسول والدین کا حق کیا ہے؟ کوئی نماز کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی حج کے مسئلے پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی نجی اور خانگی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال کرتے جاتے ہیں، نبی رحمت جواب دیتے جاتے ہیں، امت کی رہنمائی ہوتی جاتی۔ ذوالجلالین نے کہا کہ تم نہیں پوچھتے نا، میں پوچھتا ہوں۔ جلدی سے گئے، کہنے لگے آپ کو سیرات الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے آج اللہ نے نماز کم کر دی یا حضرت آپ کو نسیان ہو گیا، آپ بھول گئے؟ سوال کا انداز، سوال ضرور ہو لیکن سوال میں بھی ادب و احترام ہو۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت کیا بات ہے سوئے ہوئے تھے، آج نیند آ گئی تھی کہ 3 رکعتیں پڑھا دیں؟ ہمارے مقتدیوں کا حال تو یہ ہے نا، مسئلہ ضرور پوچھے لیکن سمجھنے کے لیے، خدا کے لیے دین کے اندر طنز نہیں ہے، تشریح نہیں ہے۔ دین کے سمجھنے اور سمجھانے میں اخلاص اور نیک نیتی شرط اول ہے۔ جہاں طنز و تشریح آ جاتا ہے وہاں پر خیر بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر صلاح و فلاح بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا
سارا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیک نیتی اور اخلاص۔ کہنے لگے آقا سیرت الصلاۃ، یا حضرت کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ذواليدین، نہ آج نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ اور وہ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی، اس لیے کہ آج آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں پڑھائی، آج 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا اصدقت ذواليدین، کیا ذواليدین سچ کہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول، یہ بندہ خدا درستی کہتا ہے کہ آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابیوں چلو آؤ چلے آؤ، اس مسئلے کا حل بھی میرے اللہ نے مجھے بتلا دیا۔ 3 رکعتیں پہلے پڑھی ہوئی تھی، پھر صحابہ کو صفوں میں کھڑا کیا، 1 رکعت اور اللہ کے رسول نے پڑھائی، 4 رکعتیں پوری ہو گئی، 1 رکعت اور پڑھائی، تشہد پڑھا اور دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کے کر دیے، سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ نبی بھول گئے لیکن اللہ نے امت کو مسئلہ بتلا دیا، امت کی رہنمائی ہو گئی نا۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے حبیب ہم نے آپ کی زندگی سے گناہ کو خارج کر دیا، آپ کی غلطی، آپ کا نسیان، آپ کی بھول بھی امت کی رہنمائی اور امت کے لیے رحمت اور تعلیم بن گئی۔ یہ گناہوں سے پاک نبی، معصوم عن الخطا نبی، ہر غلطی سے مبرہ و منزہ نبی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتی ہے، فرماتی ہیں میری باری ہوتی میرے گھر میں، میرے حجرے میں، میرے بچھونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات بسر کرتے، رات کا کچھ حصہ گزر جاتا، اللہ کے حبیب نرم گرم بچھونے کو چھوڑ دیتے، اٹھ کر وضو کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے عبادت کرتے ہوئے باتیں کیا کرتے۔ کبھی تو ایسے ہوتا کہ پاک پیغمبر کے پاک قدم متورم ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے اور راتیں مصلی پہ گزر جاتی، اور نبی کو کہنے والے نبی کے شہدائی عرض کرتے یا رسول اللہ اتنی عبادت نہ کیا کریں، آپ کو کیا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی ہوتی اور سسکیوں اور آہوں کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل جاتی، میں دیکھا کرتی میرے آقا و مولا، میرے سرتاج، میرے پیر و مرشد، اللہ کے حبیب، کائنات کے امام، دنیا آخرت کے ہادی و پیشوا محمد الرسول اللہ اپنے رب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہے ہوتے، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں رو رہے ہوتے، اور میرے نبی کے سینے سے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس طرح آواز نبی کے سینے سے آتی جس طرح چولہے پر کھولنے والی ہنڈیاں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا خوف خدا، امت کے لیے بھی رہنمائی۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے امتیوں اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو، اور اس ڈرنے کا تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ اس خوف خدا کی وجہ سے
سورج بالکل انسانی سروں کے قریب آ کر لگا ہوا ہوگا. سورج کی تمازت و شدت و حدت نقطہ عروج پر ہوگی اور ہر انسان گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا. فرمایا پورے میدان معاشر کے سائے ختم ہو جائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر ایک اللہ کریم کے عرش عظیم کا سایہ ہوگا. ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور 50,000 سال کا دن سورج سروں پہ ہے. اللہ کی عدالت و دربار سامنے ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. ہر شخص کو اپنے اعمال آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اپنے انجام سے آگاہ ہو رہا ہوگا. جائے تو کہاں جائے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ان 7 لوگوں میں سے، 7 قسم کے اشخاص میں سے کن کن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے؟ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ بندہ جو خلوت میں بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہ نکلتے ہیں. فرمایا جس آدمی نے اپنے آنسوں کو خوف خدا کی وجہ سے بہایا، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جس اللہ کے بندے کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اللہ اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی وجہ سے اس پورے جسم پر جان. ہائے اللہ، قرآن نے کہا نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اے ہنسنے والو، ہنسا کم کیا کرو، رویا زیادہ ہے. جو یہاں ہنستا ہے نا زیادہ اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا نہیں، یہاں ہنس لے لیکن اس کو اگلے جہاں رونا پڑے. لیکن جہاں روتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ اسے اپنی جنت میں ہنساتا ہوا رکھے گا، اللہ اسے اپنی جنت میں خوش رکھے گا. یہاں آنکھوں سے قطرات نہیں بہتے، البتہ بتیسیاں ہر وقت نظر آتی رہتی. نہ ہنسنا اور بلا وجہ ہر بات پہ کاپے لگانا یہ دل کو مردہ کر دینے والی بات ہے. ذکر و فکر کی دنیا میں آؤ اور اپنے دل و دماغ کی تاریں اپنے رب سے جوڑ کر کے رکھو. جب تاریں جڑ جائیں گی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا. پھر دیکھتا ہوں کہ کہاں ہنسی آتی اور کہاں بتیسیاں نکلتی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا. فرمایا عزیز اور نوجوان و بیٹے، بڑے ہنس رہے ہو، بڑے خوش ہو، یہ بتاؤ پلے صراط سے گزر چکے ہو؟ خوشی تو تب ہو کہ تم پلے صراط کو عبور کر چکا اور بڑا خوش ہو کہ مجھے کوئی فکر نہیں. فرمایا بیٹا ابھی تو نے پلے صراط سے گزرنا ہے، فکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہوش کرو. اتنا ہنستا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. تنہائی میں
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا کہا، اور خالیاً اس لیے کہا کہ تنہائی میں ریا کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ نہ ہو کہ مجلس میں تو آدمی دکھلاوے کے لیے سب کچھ بڑا اللہ والا ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ ریاکاری آنے کا خطرہ ہے۔ ریاکاری بھی اعمال کو غارت اور برباد کر دیتی ہے۔ ریاکاری سے بھی انسان، اور یاد رکھیں ریاکار عالم سے بے ریا با عمل جاہل بہتر ہے۔ ریاکار عالم سے، زاہد سے، صوفی سے، مولوی سے بے ریا لیکن بے عمل، بے علم ہے لیکن با عمل ہے، بے ریا ہے، بے علم ہے لیکن با عمل ہے، وہ بہتر ہے اس عالم اور زاہد اور صوفی۔ آگے فرمایا ایک اور آدمی کو بھی اللہ کریم اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ بندہ جس کو کوئی خوبصورت اور خاندانی عورت برائی اور بدکاری کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ اس خاندانی اور خوبصورت عورت کے حسن و جمال سے، اس کی شرافت اور حسن و نسب سے متاثر ہوئے بغیر کہتا ہے بیوی یہ جس کام کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے یہ ہلاکت میں پڑنے والا کام ہے۔ انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے رب کا خوف آتا ہے، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈر کر تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر پاک دامن زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کریم اس اپنے خوف کی وجہ سے ڈرنے والے بندے اور برائی اور گناہ کو ترک کرنے والے بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت۔ اور کھل کر صحابہ کو کہا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اپنے بیٹے کو خدمتگاری کی وجہ سے متاثر ہو کر ایک غلام دیتے ہیں کہ بیٹا یہ غلام میری طرف سے ہدیہ ہے، ہبہ ہے، تحفہ۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا میرا بڑا خدمتگار ہے، اور میں نے یہ غلام اسے تحفۃً ہدیۃً پیش کیا، آپ گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے صرف ایک ہی بیٹے کو دیا ہے یا سب بیٹوں کو دے رہے ہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صرف ایک ہی بیٹے کو دے رہا ہوں، باقی کو تو نہیں دے رہا، میری خدمت یہی کرتا ہے، باقی کو میں نہیں دے رہا، اس کو دے رہا ہوں۔ فرمایا کیا ظلم کے اوپر محمد کو گواہ بناتے؟ کیا ظلم کے اوپر محمد کو گواہ بناتے؟ یہ ظلم ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان تم انصاف نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، کیا کہا؟ فاتقوا اللہ، اور اللہ کے بندے اللہ سے درجہ تقوی اختیار کر۔ فاتقوا اللہ فعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور
انصاف کرنا، انصافی نہ کر۔ انصاف تب ہوتا ہے جب تقویٰ ہو۔ اور نمازیوں، پرہیزگاروں، حاجیوں، عدل تب ہوتا ہے جب تقویٰ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بھی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ قائم اللہ کے لیے گواہ اوپر انصاف کے، اور کسی کی دشمنی تمہیں اس حد تک آگے نہ لے جائے کہ تم اس کی دشمنی اور اندھی مخالفت کی وجہ سے انصاف کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ فرمایا اے دلو، عدل کیا کرو اے ایمان والو۔ اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، باپ ہو تب بھی، اولاد ہو تب بھی، بیٹا ہو تب بھی، بیٹی ہو تب بھی، رشتہ دار ہو تب بھی، شوہر ہو تب بھی، بیوی ہو تب بھی، عزیز و رشتہ دار قرابت دار ہو تب بھی، پڑوسی ہو تب بھی، اور تمہارا دشمن اور تمہارے خون کا پیاسا ہو تب بھی اعدلوا، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی۔ یہ عدل و انصاف جو ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ عدل و انصاف، فرمایا اے اللہ کے بندے عدل کر، فاعدلوا فاتقوا اللہ فاعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کر۔ یوں لگتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے یہ بات آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے کہی۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے صلہ دے گا، کوئی نہیں کرتا اللہ اسے باز پرس کرے، لیکن والدین کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دوہرے معیار کے ساتھ دیکھیں، بلکہ ایک نگاہ اور ایک معیار پر تمام اولاد کے درمیان انصاف کریں، عدل کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو نبی اکرم نے فرمایا، اللہ کے بندے ظلم پر مجھ محمد کو گواہ بناتے ہو، یاد رکھو میں تمہارے اندر اس بات کا گواہ نہیں بنتا، بلکہ میں گواہ بننے کے بجائے تجھے حکم دیتا ہوں، فاتقوا اللہ فاعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کر۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کا اور پرہیزگاری کا درس دے رہے ہیں، اور سچی بات ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل میں صرف اپنے رب کا خوف اور اپنے رب کی خشیت اور ڈر، لا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، شرطیہ طور پہ کہا اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ مواحد مومن
اس کے سینے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اور بولو مواحدو، اللہ والو، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو اور ڈرا بھی نہ کر۔ مشرک ہر چیز سے ڈرتا، انسان سے، جن سے، مردہ سے، زندہ سے، جن سے، بھوت سے، قبر سے، ڈھیری سے، پتھر سے، شجر سے، حجر سے۔ کوئی چوہا پاس سے گزر جائے تب بھی ڈر جاتا ہے، اور بلی بابا چھپکلی گزرے تب بھی ڈرتے۔ اپنے سائے سے ڈر جاتا ہے۔ درخت کو دیکھتا رہتا، بھائی کیا چاہیے؟ کہتا درخت بڑی اچھی ہے، دل چاہتا ہے مسواک کاٹوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں سایہ نہ ہو۔ اتنا ڈر کو ہوا کی سرسراہٹ تب تھر تھر کانپتا ہے، ڈرتا۔ یا پچھلے دنوں ایک درخت تھا، ایک درخت پتہ نہیں کس چیز، وہ سب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، راستے میں تھا یا کسی کھیت، اسے ڈر لے ہاتھ کو نہیں لگاتا، کہتے ہوئے درخت بڑا بھاری، جو اس کے قریب آئے گا اسے کچھ ہو جائے گا۔ ہمارے مدرسے کے بچے طالب علموں کو پتا چلا، انہوں نے کہا ہمیں حکم دے دو، ہم کاٹ کے لے جاتے ہیں، ہمیں مدرسے میں ایندھن کی ضرورت ہے۔ اب یہ اللہ والے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، گئے جناب، انہوں نے ایک دن درخت کو کاٹا، دوسرے دن کھینچا اور مدرسے میں لا کے جلا کے راکھ بھی کر دیا، ان کو کچھ نہیں۔ ہائے اللہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہر کسی سے ڈرتا ہے، لیکن بے نصیب اس سے نہیں ڈرتا کہ جس کا ڈر ہونا چاہیے، اس سے ڈر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کہو رضی اللہ تعالی، ایک بار پھر کہو رضی اللہ تعالی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر، خط لکھ کر دربار کسریٰ میں بھیجا۔ کسریٰ اس دور میں یوں سمجھ لیں جیسے آج کے دور میں امریکہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے بھائی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، سفیر رسالت ماں بن کر بھجوائے جاتے ہیں۔ کسریٰ کے دربار میں پہنچے، جی مدینے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کالا۔ مغیرہ بن شعبہ گئے، کبھی سفیر کا نام اور کبھی سفیر کے حلیہ، کبھی اس کے سر کا پا دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فقیرانہ لباس پرانا، گرد و غبار سے ہٹا ہو۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے سے چلا تو ایک جوتا سلامت تھا اور ایک پھٹا ہوا تھا۔ جو پھٹا ہوا تھا وہ راستے میں اور زیادہ پھٹ گیا، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ پہلے میں اس کو سیتا سلاتا رہا، کوشش کر، میں نے اسے پھینک دیا۔ ایک جوتے کے ساتھ چلا نہیں جاتا تھا، میں نے دوسرا بھی پھینک دیا، میں ننگے پاؤں چل، ننگے پاؤں۔ کسریٰ کے دربار
کسرا حیران ہوا، یہ کہاں سے گنواہ اجڑ آ گئے، ایسے دربار کے آداب کا پتہ نہیں ہے۔ جب خط کھول کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا یہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے کسرا کے نام۔ کسرا اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، محمد کو اللہ کا رسول مانو اور اسلام کے سائے رحمت میں پناہ حاصل کرو۔ یہ مختصر سا خط تھا جو آپ نے سب بادشاہوں کو لکھے اور کسرا کو بھی لکھا۔ سیخ پا ہو گیا، فوراً خط کو پھاڑتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا۔ مغیرہ بن شعبہ نے مسکرا کے کہا، کسرا تو نے میرے آقا محمد کا خط ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تیری حکومت اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کوئی اس کو اب سلامت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ خط جل تو پہلے گیا تھا اور مغیرہ بن شعبہ کی بات نے ایسے کہ جیسے شولوں پہ تیل ڈال دیا۔ کسرا کہنے لگا، مجھے اگر سفارت کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ایک لمحے سے پہلے تیری گردن تیرے تن سے جدا کروا دیتا، لیکن اب بھی میں تجھے ایسے نہیں بھیجوں گا۔ مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے، کسرا میری موت و حیات کا فیصلہ کرنے والا تو نہیں، میرے محمد کا خدا ہے۔ تو میری گردن میرے تن سے جدا نہیں کروا سکتا، میری زندگی اور موت کے فیصلے وہاں۔ بھڑک اٹھا، کہنے لگا جلدی کرو، مٹی کی ایک ٹوکری بھر کر لاؤ اور بطور صدا اور تعویذ کے اس کے سر پہ رکھو۔ اور اس سفیر کو مٹی کی ٹوکری اٹھوا کر یہاں سے میرے دربار سے نکال۔ یہ تحقیر کے طور پہ سزا اور تعویذ کے طور پہ اس نے مغیرہ بن شعبہ عزم و استقلال، بے باکی اور بے خوفی کے پیکر بنے کھڑے۔ مٹی کی ٹوکری لائی جاتی، مغیرہ بن شعبہ نے آگے بڑھ کر اس ٹوکرے کو خود ہی اپنے سر پہ رکھ دیا، چند قدم آگے چلے، پھر پلٹ کے بادشاہ کی طرف دیکھا، کہا کسرا پہلے تو نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اب سن لے تو نے اپنے ملک کی مٹی کو محمد کے غلاموں کے حوالے کر دیا، اب یہ ملک بھی ہمارا، اس کی مٹی بھی ہماری۔ ہائے اللہ، تنہا بڑے دربار میں دور حاضرہ کے بش کے سامنے کھڑا ہو کر، کسرا کے سامنے کھڑا ہو کر، کسرا کے پسینے چھوٹ گئے۔ کہنے لگا، جوان جا، میرے سبق کو نہ آزما۔ مغیرہ بن شعبہ فرمانے لگے، تیری آزمائش تو ابھی ہونے والی ہے، صبر کر تو، تیری آزمائش تو ابھی ہونے والی۔ کوئی بات کہتا، کسرا اپنے تخت پہ متمکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مومنانہ فراست سے لبریز جواب فی الفور اس کی ناک پر رکھ دیتے، یہ ہے جواب تیرا۔ کسرا کہنے لگے، جوان ایک بات بتاؤ، اتنی پہ باقی نہ تجھے موت سے ڈر لگتا، نہ اپنے انجام کی فکر، نہ تیرے ہاتھ بلے کچھ،
نہ تیرا لباس ہے، نہ تیری کوئی ساری حیبت ہے، لیکن اتنا نڈر، اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی تیرے اندر کس نے پیدا کی ہے؟ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بادشاہ ہم بڑے بزدل ہوا کرتے تھے، بڑے بزدل، ہمارا کیا کہتا ہے تو؟ ہم سفر میں ہوا کرتے تھے، سفر میں اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو اپنے ساتھ اونٹوں کے کجاووں میں باندھ دیا کرتے تھے، جہاں بھی پڑاؤ پڑتا ہم کجاوے کی رسیاں کھولتے، خدا کو رسیوں سے نکال کے سامنے رکھتے، پوجا پاٹ کرتے، عبادت کرتے، پھر خدا کو اٹھا کے کجاوے کی رسیوں میں باندھ کے اونٹ کے اوپر رکھ دے۔ کیسے خدا ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ کہاں سے ہوا؟ پھر دہانی میں کجاوے کی رسی ڈھیلی پڑ گئی، ہمارا خدا ہم سے جدا ہو گیا، گم ہو گیا، گر گیا۔ ہم جاتے رہے، جب منزل پہ پہنچے دیکھا سب کچھ ہے لیکن خدا موجود نہیں ہے۔ پیچھے پلٹے، جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے معبود کو ڈھونڈتے رہے، لیکن یہ معبود کہاں ملتے ہیں؟ جب گم ہو جائے تو کہاں ملتے ہیں، اور گم ہو جائے تو کہاں ملتے ہیں، سیلاب آ جائے تو، دریا کا بہاؤ ان کو کاٹ کر لے جائے تو ملتے ہیں، نقل مکانی ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں ظاہر ہوئے، بزرگ یہاں ظاہر ہوئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بڑا تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، لیکن نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، یہ صنم نہ ملا، یہ بت نہ ملا۔ ہم نے سوچا اب کیا کریں؟ اونٹ باندھا، سوچنے لگے، اونٹ نے لید کی، پیشاب کر دیا۔ ہم نے سوچا چلو اور کچھ نہیں، اسی مسالے کو جمع کر کے خدا بنا لیتے۔ ہم نے اونٹ کی لید اور پیشاب کو جمع کیا اور خدا بنا کر اسی کے سامنے پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ مشرک کی مت ماری ہوتی ہے یا نہیں؟ کیوں جی پروفیسر صاحب؟ مشرک ہو اور عقل ہو، سبحان اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقل اور مشرک یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں، ضدیں۔ جہاں عقل ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہے نا بیچارے، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہ بھی تو ہے نا بیچارے۔ کہا کہ ہم اتنے ڈرپوک، خدا گم گئے، معبود ہم سے بچھڑ گئے، ہم نے اپنے جانوروں کی لید اور پیشاب کو جمع کیا اور اس مسالے سے ہم نے اپنے معبود بنا کے ان کی پوجا پاٹ کی کہ کہیں معبود ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بچا کیا تھا تمہارے پاس کہ اسے راضی کرتے تھے؟ بہرحال ہم بڑے ڈرپوک تھے، لیکن جب سے اللہ نے ہمیں امام الہدیٰ کی قیادت و
عزت نصیب فرمائی ہے، اس قائد کائنات نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ لا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اگر مومن ہو تو اپنے سینوں میں صرف رب کا خوف رکھو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ بادشاہ تو کیا ہے؟ اور ہمارے نبی نے ہمیں ایک اور قاعدہ کلیہ دیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں غریب الدیار پردیسی مدینے کا سفیر بن کر آیا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور تو اپنے آراستہ پہ راستہ دربار میں بیٹھا ہے، اپنے تخت پہ متمکن ہے، اپنے مصاحبوں میں گھرا ہوا ہے، انسانوں سے سجدے کروا کے خود اپنے ذات کے مطابق خدا بنا بیٹھا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے تو ہمیں ایک اور ہی بات بتلائی، اور وہ کیا بتلائی؟ اب مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں، ہم اب تمہیں کیا جانے، ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، اور یہی سبق ہم تجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ والو، یہ بے خوفی اور بے باکی کا مجسمہ بنے ہوئے یہاں پر کسریٰ کے دربار میں پیغام چھوڑ کر آتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب اس لیے آیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق پڑھا ہے کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یہی انداز ہمیں نجاشی کے دربار میں حبشہ کی سرزمین پر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار کا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی جعفر طیار جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے۔ مصاحبوں نے کہا، خوشامدیوں نے کہا، دیکھا ہم کہتے نہ تھے کہ محمد کے غلام بڑے گستاخ ہوتے، بڑے بے ادب ہوتے، اس کو دربار کے آداب کا پتہ نہیں۔ یہاں اس دربار کے آداب یہ ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یہ بڑا گستاخ ہے، اکڑ کے آگے کھڑا ہو گیا، نہ تعظیم نہ تکریم نہ سجد۔ کہا جعفر سنائے لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی بات کرو، لیکن یہاں کے کچھ آداب ہیں اور ان کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ جاؤ، نکل جاؤ، پلٹ جاؤ، پھر لوٹ کر آؤ، سجدہ کرو اور بعد میں بات کرو۔ جعفر طیار نے فرمایا، اے حبشہ کے فرما روا، کان کھول کے سن لے، جاؤں پھر آؤں، بار بار پلٹ کے جاؤں، بار بار لوٹ کے آؤں، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ سر تیرے سامنے جھکاؤں یہ ناممکن ہے۔ اور سن لے، یہ سر
محمد کے غلام کا سر ہے جو کٹ تو سکتا ہے لیکن ما سوى اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. کٹ تو سکتا ہے، گردن کٹوائی تو جا سکتی ہے، جھکائی نہیں جا سکتی. یہ ہے وہ سودا کہ جو ان مواہدین کے سروں میں محمد عربی نے داخل کیا تھا. کہا بادشاہ تو پھر ذی حیثیت ہے باوقار. ہم وہ لوگ تھے کبھی قبروں کے سامنے، کبھی پتھروں کے سامنے، کبھی بتوں کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے. کسی پتھر کو دیکھا خیال آ گیا وہیں ٹکر دے ماری، کسی ڈھیری کو دیکھا خیال آ گیا وہیں پر ہم نے سر جھکا دیا. لیکن اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا، سجدہ اللہ کے لیے، بس یہ حق ہم اللہ کے سوا کسی کو. اپنے رب کے ساتھ ہم خیانت بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ سجدہ اللہ کے سامنے ہی ہوگا. ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حکمران جھوٹے بے وقت و بے وقار شان والے آپ کے اپنے سامنے لوگوں کو جھکواتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں اور تعظیم کرواتے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں، آپ کی تعظیم بجا لایا کریں. میرے آقا نے فرمایا صحابیوں وہ بات کہہ رہے ہو کہ جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، میں یہی بات تو تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ سجدہ اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ کا حق تسلیم کروانے کے لیے، رسول اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کو بتلانے کے لیے آتا ہے. میں اس لیے بھیجا گیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام میں اللہ کے لیے کروانے کے لیے آیا ہوں اپنے لیے شروع کروا دو؟ سنو، سجدہ اللہ کا حق ہے اور میرے سامنے بھی سجدہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر میری شریعت میں اللہ رب کبریا کے ماسوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا. یہ مجازی خدا کی اصطلاح بھی یہیں سے نکلی ہے. حالانکہ یہ اصطلاح صحیح اردو ادب والوں، یہ مجازی خدا کی اصطلاح صحیح. اللہ وہ ذات ہے، حقیقتاً یا مجازاً اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو، اللہ کے لیے حقیقتاً یا مجازاً کسی کو متبادل بنانا یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین. خیر، فرمایا اگر جائز ہوتا سجدہ تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کے سامنے. یعنی اتنا لائق تعظیم اور تکریم ہے شوہر، اتنا حق ہے، اتنا اس کا بلند منصب ہے کہ بیوی اس کے سامنے سے. لیکن یاد رکھو میری تعلیم یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ جو آج تعظیمی سجدے ہم انسانوں کے سامنے مولویوں، پیروں، فقیروں، بزرگوں، قبروں، درگاہوں، آستانوں پر اور حجروں میں کر رہے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، کیا یہ تعظیم کا سجدہ، یہ تعظیم کا سجدہ ہے. اے آخری نبی کی امت، اللہ نے تمہیں وہ عزت اور شرف عطا کیا جو اس کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکا. خدا کے لیے رب کعبہ کے بسے ہوئے
فقیر کے سامنے، کسی قبر، شجر اور حجر کے سامنے بھی سجدہ جائز، سجدہ اللہ کا حق، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ گردن جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ جعفر طیار نے فرمایا، بادشاہ، اے حبشہ کے حکمران نجاشی، گردن کٹوائی تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکائی نہیں جا سکتی۔ یہ بے خوفی کس لیے؟ اس لیے کہ جس دل میں خوف خدا کی شمع فروزہ ہو جاتی ہے، اس دل میں سے ہر کسی کا خوف نکل جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر تقویٰ راسخ ہو جاتا ہے۔ ایسا مومن جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی کی بادشاہ کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے اقتدار کو دیکھتا ہے، نہ کسی کو اختیار کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی کرسی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی جاگیروں کو دیکھتا ہے، نہ وہ امیروں وزیروں کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں تو اور کسی کے لیے جگہ ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا دل خوف خدا سے لبالب بھرا ہوا ہے، اور جس دل میں خوف خدا اتنا راسخ ہو چکا ہو، اللہ کی قسم پر غیر خدا کا خوف وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو آسمان و زمین کی برکات کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ آسمان و زمین، آج ہم ہیں، ایک طرف وہ لوگ تھے مغیرہ بن شعبہ جیسے، جعفر طیار جیسے، جن کی راتیں اور جن کے دن مثالی، جو راتوں کے نمازی اور دنوں کے غازی، اور جن کے لیے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ وہ بندے ایک طرف اور ایک طرف ہم۔ مسلمان کتنے؟ یہ اتنے کروڑ ہیں، 1 ارب اور اتنے کروڑ، 50 کے قریب سلطنتیں ہیں، دولت ہے، وسائل ہیں، معدنیات ہے، سونا ہے، دنیا کی ہر چیز، لیکن ذلت اور رسوائی اللہ نے ان پر مسلط کر دی۔ جس طرح یہود کی نافرمانی پر کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج وہی تصویر مسلمان پر ہے۔ یہود کا ڈر، حنود کا خوف، امریکہ کا ڈر، نیو ورلڈ آرڈر کی ننگی للکتی ہوئی تلوار، عالمی ہندوں کا خوف، ان کی اجازت کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا خوف ہے، ان سب کا ڈر ہے کہ اگر امریکہ بہادر ناراض ہو گیا تو یوں ہو جائے، فلاں ایسے ہو گیا تو یوں ہو جائے، ان سب کا ڈر ہم۔ آج افغانستان میں 13 سال کی جد و جہد کا ثمرہ خاک میں ملایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک امریکہ کے مفاد تھے وہ کہتا رشیا کو دباؤ، مٹاؤ، لڑو، رشیا مٹ گیا، اب امریکہ کے مفاد ختم ہو گئے، اب جن کے خلاف لڑتے رہے انہی سے مل کر کہتے ہیں کہ تم ایک مخلوق نظام بنا کر اس نظام کو چلاؤ، جنگ بند کرو، مہاجر واپس چلے جائیں۔ میں پوچھتا ہوں سیاست کی نظر کرنے والے، جہاد کو سبوتاش کرنے والوں، بتاؤ لاکھوں
انسانی جانیں جو اس جہاد کی نظر ہو چکی ہے وہ کس کی گردن جائیں گی؟ اگر یہی کچھ تھا تو جہاد بے معنی تھا۔ اور اب کشمیر میں بھی یہی صورت ہے۔ میں آج ہی کشمیر سے آیا، بڑے مختصر وقت کے لیے گیا، لیکن حالات دیکھے مایوسی چھائی ہوئی، اور یہی ان کا نقطہ نظر ہے کہ 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان کی حکومت کشمیر کے نام پہ سیاست کر رہی۔ آج افغانستان کا سودا ہو رہا ہے، ہو جائے گا، لیکن یہی کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہوگا۔ سرحدوں پر پڑے ہوئے بے یار و مددگار مہاجر، کچھ کیمپوں میں، کچھ کھلے آسمانوں کے نیچے، زخمی اور اپاہج، اور ایسی بہبودیاں کہ جن کا جوہر عصمت لٹ چکا، اور وہ دیکھتی ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے آسمان کی طرف کہ یا اللہ، یہ امت مسلمہ اتنی داغ ہو چکی ہے کہ ان میں کوئی محمد ابن قاسم نہیں، کوئی ان میں محمود غزنوی نہیں جو ان سومنات کے پجاریوں کو للکارے، کوئی ان کے اندر طارق بن زیاد اور خالد ابن ولید نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یوں آواز آتی ہے کہ جب تم نے میرا دروازہ چھوڑ دیا اور تم نے ابن الوقت و مفاد پرستوں کو اپنا مقتدا قائد بنا دیا، تمہارے ضمیر بھی بکیں گے، تمہاری عزتیں بھی بکیں گی، تمہارے سر بھی بکیں گے، تمہارے زندگی کی ایک ایک متاع عزیز لٹ جائے گی، لیکن تمہارے حاصل کچھ نہ ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو من حیث المجموع ہم پوری امت اس لحاظ سے اللہ کے بھی مجرم ہے، ماضی کی اسلامی تاریخ کو بھی تار کرنے والے ہیں اور مستقبل کو بھی تباہ کرنے والے ہیں۔ آئندہ آنے والی مسلم نسل میں معاف نہیں کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی شریعت سے بغاوت اور مذاق، اور ہمارے وزرائے بہت تمکین کہہ رہے ہیں کہ سود کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، رنگین محفلوں کے بغیر تو ہماری ثقافت اجاگر نہیں ہوتی، اور نہ جانے کس کس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی۔ یہی کچھ پہلی قوموں نے کیا، ان پر خدا کا عذاب آیا۔ قرآن دیکھیں، ایک جگہ نہیں، قرآن نے درجنوں مقامات پر ان پہلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا، قوم ہود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم صالح پر اللہ کا عذاب آیا، مدین والوں پر اللہ کا عذاب آیا، ایکا والوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے دریا اٹھ کر کے غرق آب فرمایا۔ ان سب کی تباہیوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے لوگوں کیا سمجھا کہ میں ظالم تھا اس لیے میں ان کو غرق کیا اور تباہ کیا اور برباد کیا؟ یاد رکھو تمہاری ماں بھی اتنی تم پر شفیق نہیں کہ جتنا میں تم پر مجھے بات ایک یاد آ گئی بات سے، حجاج بن یوسف کا تذکرہ میں پڑھ رہا تھا ایک دن، بڑا صفا پر جلا صفت آدمی مشہور تھا، بڑی خوبیوں میں تھی اور بڑی صفا کی، بہت سارے انسانوں کے قتل ناحق کا بوجھ اس کی گردن پہ ڈالا جاتا۔ ایک دن اس کی ماں اسے کہنے لگی حجاج تو نے بہت سارے قیمتی انسانوں کو بے گناہ مارا ہے، مروایا ہے، تیرے اشارہ آبرو پر ان کی گردنیں اڑا دی، بتا
اللہ تعالیٰ تجھے معاف بھی کر دے گا، تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ حجاج کہنے لگا ماں یہ بتا، اگر اللہ میرے بارے میں فیصلے کا اختیار تجھے دے دے تو بتا تیرا فیصلہ کیا ہوگا، بتا تیرا فیصلہ کیا ہوگا۔ ماں کہنے لگی ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہے، لیکن میرا فیصلہ، میں ماں ہوں، میں تو یہی کہوں گی تو جنت میں چلا جا اگر اللہ مجھے اختیار دے۔ تو حجاج کہنے لگا ماں اگر تیری مجھ پر اتنی شفقت ہے تو میرا اللہ تجھ سے 100 گنا زیادہ مجھ پر شفیق۔ ایک اللہ کی ذات پر اعتماد کا انداز تھا، اور حقیقت ہے اس کی صفت رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں، لیکن جب وہ بندوں کو سزا دیتا ہے تو ظلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس حد تک حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ اللہ کو لاٹھی غضب اب ان پر برسانا پڑتی ہے۔ اگر نہ برسائے تو یہ زمین کبھی کی فتنے و فساد کی آمادگاہ بن کر تباہ ہو چکی ہو۔ اللہ فرماتے کیا سمجھا میں نے ظلم کیا، امتناع کیا قوم نوح کو؟ فرمایا نہیں، میں نے ان کو 1000 سال سے بھی زیادہ مہلت۔ قوم لوط پر میں نے پتھر برسائے تو کیا سمجھا کہ میں نے یوں ہی برسائے؟ یہ اتنے ناحلف اور ناہنجار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ